الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المعصومین واصحاب الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم الرافضین الکافرین المرتدین الی یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن يبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرین. میرے واجب الاحترام گرامی قدر سامعین احباب، نرجسی مذہب ایک ایسا مذہب ہے کہ جو توہین اہل بیت اور توہین رسالت سے لبریز ہے، جس مذہب کی بنیاد اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مخالفت اور دین اسلام کی مخالفت اور صحابہ کرام اور حضرات اہل بیت کی توہین پر مبنی ہے. اور فریق مخالف کی صرف عام فہم کتب نہیں، بلکہ جن کو اصولی کتابیں اور معتبر کتب کہا جاتا ہے، وہ بھی توہین سے لبریز ہیں. اور خاتم الانبیاء خاتم المعصومین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت کو بھی فریق مخالف کے مذہب نے معاف تک نہیں کیا. یہ فریق مخالف کی معتبر کتاب ہے، جس کتاب کا نام الشافی ترجمہ اصول کافی ہے، اور پہلی بنیادی کتاب محمد بن یعقوب کلینی اس کا مصنف ہے، اور مصنف خود اس کتاب کی تصدیق کرتا ہے اور ائمہ بھی اس کتاب کی تصدیق کرتے ہیں. اور ایسی معتبر کتاب میں فریق مخالف نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نباشد اللہ کے پاک پیغمبر کی توہین کرتے ہوئے اپنے تمام ائمہ کو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے مرتبہ اور مقام تک پہنچا دیتا ہے. اور ایسے لوگ جو نبی بھی نہیں ہیں، غیر نبیوں کو اللہ کے آخری پیغمبر اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر پہنچا دیتا ہے. اور یہ فریق مخالف کی معتبر کتاب اصول کافی جلد نمبر 2 سیقۃ الاسلام فہامہ محمد بن یعقوب کلینی لعنۃ اللہ علیہ، ترجمہ منیر حسین رضوی، ناشر مصباح القرآن ٹرسٹ، الفضل مارکیٹ، اردو بازار، لاہور. اس کتاب میں فریق مخالف نے اس کے ملنے کے دوسرے جگہ بھی بیان کی ہیں. ملنے کا پتہ قرآن سیکٹر میاں مارکیٹ غزنی اسٹریٹ، اردو بازار، لاہور. نیچے فون نمبر بھی موجود ہے. معراج کمپنی، اردو بازار، لاہور. محمد علی بک ایجنسی، اسلام آباد. ساری اس کی وضاحت بیان کی ہے. اور فریق مخالف کی یہ کتاب جلد نمبر 2 ہے، کتاب الحجہ. اور کتاب الحجہ میں باب نمبر 53 ہے، اور باب نمبر 53 کی روایت نمبر 7 ہے. باب نمبر 53 کی روایت نمبر 7 میں فریق مخالف خود بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ ائمہ رسول خدا کی مثل ہیں، کہ جتنے بھی امام ہیں، فریق مخالف جن کو امام کہتا ہے، وہ اللہ کے رسول کی مثل ہیں، اللہ کے رسول کے برابر ہیں.
اور امام الانبیاء خاتم المعصومین پیغمبر جس کے برابر کوئی نبی نہیں ہو سکتا، کوئی رسول نہیں ہو سکتا، لیکن غیر معصوم اور غیر محفوظ اور غیر نبی فریق مخالف ان کو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے برابر ٹھہراتا ہے۔ تو یہ روایت نمبر 7 ہے، دیکھیں، ائمہ رسول خدا کی مثل ہیں، نقل کفر نباشت۔ آگے روایت نقل کرتا ہے، عدۃ من اصحابنا عن احمد بن محمد عن الحسین بن سعید عن عبداللہ بن بحر عن ابن مسکان عن عبد الرحمن بن ابی عبداللہ عن محمد بن مسلم قال سمعت ابا عبداللہ علیہ السلام۔ محمد بن مسلم سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے امام جعفر صادق سے سنا، یقول، وہ کہتے تھے، الائمۃ بمنزلۃ رسول اللہ، امام اللہ کے رسول کے مرتبے کے برابر ہیں، بمنزلۃ رسول اللہ، نبی بھی نہیں ہے، معصوم بھی نہیں ہے، اور غیر نبی ہو کر اللہ کے نبی کے مرتبے کے برابر کیسے ہوئے؟ تو کیسی جہالت پر مبنی بات ہے اور کیسا کفریہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام منصب نبوت پر فائز ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ختم نبوت کا تاج بھی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سر پر ہے، اور غیر نبی ان کے برابر ہو گئے۔ یہ کس طریقے سے ہے؟ اس لیے امت مسلمہ کہتی ہے کہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، کہ اگر کوئی ایک کو نبی مانتا ہے اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد ذلی بروزی کہہ کر کہتا ہے تو امت مسلمہ اس کو کافر کہتی ہے، اور جو 12 کے بارے میں یہ نظریہ اور عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کے رسول کے بمنزل ہیں، تو اب ہم امت مسلمہ کے علماء سے پوچھتے ہیں اور عوام سے پوچھتے ہیں کہ یہ ان جیسا کافر ہے یا ان سے 12 گنا بڑھ کر کافر ہے، اور اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ فرمایا، یقول الائمۃ بمنزلۃ رسول اللہ، امام اللہ کے رسول کی بمنزل ہیں، الا مگر انہم لیسوا، بے شک وہ نہیں ہے، بانبیاء، نبی نہیں ہے۔ جب نبی نہیں ہے تو وہ اللہ کے رسول کی بمنزل کیسے ہوئے؟ جس رسول کے برابر نبی نہیں ہو سکتے تو غیر نبی اس رسول کے برابر کیسے ہوئے؟ کس قدر جھوٹ اور کس قدر جھوٹ پر مبنی مذہب اور عقائد اور نظریات ہیں، اور فریق مخالف کی معتبر کتاب ہے، کوئی عام فہم کتاب نہیں ہے، اور جس بنیادی پہلی اصولی کتاب ہے جس میں یہ روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی کی بمنزل ہمارے امام ہیں، اور نبی بھی نہیں ہے، پھر اللہ کے نبی جو منصب نبوت پر فائز ہیں ان کے برابر کیسے؟ ولا یحل لہم، اور ان کے لیے حلال نہیں ہے، من النساء، جو اللہ کے نبی کی بیویاں ہیں، ما یحل للنساء، جو نبی علیہ السلام کے لیے حلال ہے۔ فاما ما خلا ذلک فہم فیہ بمنزلۃ رسول اللہ، اور اللہ کے نبی کی بیویاں ان کے لیے حلال نہیں ہیں، اس کے علاوہ ما خلا ذلک، اس کے علاوہ فہم فیہ بمنزلۃ رسول اللہ، اس کے علاوہ باقی ہر چیز میں وہ اللہ کے رسول کے مرتبے کے برابر ہے۔ نبی نہیں ہے، اور دوسرا ان کے لیے اللہ کے نبی کی بیویاں حلال نہیں ہیں، اس کے علاوہ باقی جو چیزیں ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وہ ساری ان کے لیے ہیں اور ان کے بمنزل ہیں۔ جب نبی نہیں ہے تو منصب نبوت ان کے پاس نہ ہوا، اور جب منصب نبوت ان کے پاس نہیں ہے تو اب اس صورت میں نبی کے برابر ہی نہیں ہو سکتے۔ اس کے علاوہ اور کون سی چیز ہے کہ جس میں وہ نبی کے برابر ہیں؟ کس قدر فریق مخالف امت مسلمہ سے دھوکہ کرتا ہے اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی توہین کرتا ہے۔ اس سے آگے بمنزلۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ اس کا ہم ترجمہ فریق مخالف کی اپنی کتاب سے پیش کرتے ہیں۔ جناب محمد مسلم بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو عبداللہ سے سنا، امام جعفر صادق سے سنا کہ آپ نے فرمایا، ائمہ علیہ السلام رسول خدا کی مثل ہیں، فقط یہ انبیاء رسول نہیں ہے، باقی تمام اوصاف میں ان کی مثل ہیں۔ نبی تمام اوصاف میں امت سے افضل ہوتا ہے،
جب یہ نبی اور رسول نہیں ہے تو پھر تمام اوصاف میں اللہ کے نبی کی مثل بھی نہیں ہے، اور اگر تمام اوصاف میں اللہ کے نبی کی مثل ہیں تو پھر نبی ہیں یا رسول ہیں؟ یعنی دونوں باتیں ایک دوسرے کے متضاد ہیں، لیکن فریق مخالف ان دونوں کو ملاتا ہے آپس میں کہ انبیاء اور رسول تو نہیں ہیں لیکن تمام اوصاف میں ان کی مثل ہیں۔ اور جب امام کی بات میں اس قدر تضاد ہے تو کیسا جھوٹا امام ہے؟ اور اس سے آگے دیکھیں، باقی تمام اوصاف میں ان کی مثل ہیں، اور عورتوں کے بارے میں جو رسول خدا کے لیے حلال ہیں، یعنی 4 سے زیادہ عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا، یہ ان کے لیے حلال نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ رسول خدا کے لیے ثابت ہے وہ سب کچھ ان کے لیے بھی ثابت ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عزت، عظمت، مرتبہ، مقام، وہ سب ان کے لیے بھی ہے۔ یہ فریق مخالف کی معتبر کتاب ہے جس میں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قدر توہین کی گئی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو ایسے جھوٹے اور ایسے غدار اور اسلام مخالف مذہب سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔